بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ صابر علی حاضر ہے تھنک ٹی وی میں پروگرام صاحب بات کے ساتھ۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے کراچی کے میئر کے حوالے سے۔ آج جو الیکشن ہوئے ضمنی بلدیاتی الیکشن، جس کے بعد اب میئر کراچی کا الیکشن ہونا ہے، یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ وقت آ گیا، یا یوں کہنا چاہیے کہ تھا جس کا انتظار وہ شاہکار آ گیا، یعنی میئر کراچی کے الیکشن کا وقت آ گیا۔ اب یہ تو نہیں ابھی معلوم صحیح طور پہ کہ میئر کراچی ہوگا کون، لیکن جو اشارے جو اندازے ہیں اس کے مطابق ہم آپ کو ضرور بتائیں گے کہ میئر کراچی کا جو آئندہ میئر ہوگا وہ کون ہوگا۔ تو ناظرین، آج جو الیکشن ہوئے 7 مئی کو، جو 11 یوسیز تھی کراچی کی، جن پر کسی وجہ سے 15 جنوری کو الیکشن نہیں ہوئے تھے۔ ان کی وجوہات میں بعض جگہ جو امیدوار تھے، کہیں کسی کا انتقال ہو گیا تھا، یا کہیں کوئی اور ایسی وجہ تھی کہ جس کے باعث جو ہے وہ 15 جنوری کو الیکشن نہیں ہو سکے تھے۔ تو یہ 11 یوسیز ایسی تھیں، اور جس کے الیکشن ضمنی الیکشن جو ہیں وہ آج اس کے نتائج تقریباً مکمل ہو گئے ہیں۔ اور ابھی تھوڑی دیر پہلے جو پریس کانفرنس کی ہے، صوبائی وزیر محنت ہیں، جو پاکستان پیپلز پارٹی کراچی ڈویژن کے صدر بھی ہیں، سعید غنی صاحب، انہوں نے اپنی رہائش گاہ پہ جو رات گئے جو پریس کانفرنس کی ہے، اس میں انہوں نے ایک جانب تو جو جماعت اسلامی کے لوگوں نے جو الزامات لگائے پیپلز پارٹی پر، اور جو پی ٹی آئی کے لوگوں نے جو پریس کانفرنس کی، اور جماعت اسلامی کے لوگوں نے پریس کانفرنس جو کچھ الزامات لگائے، اس کے انہوں نے جوابات دیے، اور آئندہ کا جو سینیریو ہے اس پہ جو ان سے سوالات کیے گئے اس پر بھی انہوں نے جواب دیے۔ تو ناظرین، آج کے الیکشن میں بھی یہ تو خیر طے تھا کہ یعنی نہ صرف ایک روز پہلے تک کوئی پتہ نہیں تھا شہر میں، کہ کسی قسم کی کوئی ایسی سرگرمی نظر نہیں آئی کہ جناب کسی 11 یوسیز پر، یا جن علاقوں میں بھی وہ الیکشن ہو رہے تھے وہاں کسی قسم کی کوئی انتخابی سرگرمی جو ہے وہ آخری وقت تک جو دیکھنے میں نہیں آئی۔ اور جس دن الیکشن تھا، یعنی اتوار کے روز، تو صبح جو 8 بجے سے جو تیاری پوری مکمل ہوتی ہے ووٹرز کے لیے، تو لائنیں ووٹرز کی لگنا تو بہت دور کی بات ہے، دوپہر تک، بلکہ دوپہر کے بعد میں بھی بعض پولنگ اسٹیشن ایسے تھے کہ ایک ووٹ بھی نہیں آیا تھا۔ خاص طور پر چند ایک اگر مردوں کے ووٹ اگر ووٹر آ گئے تھے، مرد ووٹر حضرات نے اپنے ووٹ چند ایک نے ڈالے تھے، تو خواتین کا تو ووٹ بعض پولنگ اسٹیشنوں پہ بالکل کسی قسم کا تھا ہی نہیں دوپہر تک، یہ بتایا جاتا ہے۔ لیکن بہرحال اس کے بعد جوں وقت گزرتا گیا، کیونکہ اتوار کا دن تھا، چھٹی کا دن تھا، اور بہت شدید گرمی کا روز تھا، اس کے باوجود بھی بہرحال پولنگ کا جو عملہ ہے، جو الیکشن کمیشن کا جو عملہ ہے، وہ انتظار کرتا رہا ووٹروں کا۔ اور ووٹر ایک تو نکلے تو بہت دیر سے نکلے، اس کے باوجود بھی جو سیاسی جماعتیں جو حصہ لے رہی تھیں، وہ ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ اس وقت 3 بڑی سیاسی جماعتیں جو تھیں وہ ایک دوسرے کے خلاف سفارہ تھی، ان میں پاکستان پیپلز پارٹی، جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی، جبکہ ٹی ایل پی بھی متعدد حلقوں سے جو ہے ان کے بھی امیدوار تھے۔ لیکن جو اصل مقابلہ جہاں پر بھی ہوا ہے، جو ایک دوسرے کے جو مد مقابل تھے، زیادہ تر جو حلقوں میں مد مقابل تھے وہ پاکستان پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی کے امیدوار تھے۔ بعض جگہ پہ پی ٹی آئی کے امیدوار بھی اچھا مقابلہ کرتے ہوئے پائے گئے۔ تو اب جو صورتحال دیکھنے میں آئی وہ یہی آئی کہ وہ جو ووٹنگ کا جو ریشو تھا، یا جو ٹرن آؤٹ تھا، وہ بتایا جاتا ہے کہ انتہائی کم تھا۔ بعض جگہ پہ تو 10% بھی نہیں تھا، بعض جگہ پہ 15% یا اس سے تھوڑا سا کم تھا۔ بہرحال جو رات گئے، پہلے تو پریس کانفرنس کی جماعت اسلامی کے جو کراچی کے امیر ہیں حافظ نعیم الرحمان صاحب، اور ان کے جو جماعت اسلامی کے جو رہنما ہیں، انہوں نے ظاہر ہے کہ شدید الزامات لگائے پولنگ کے حوالے سے، حکومت کی دھاندلی کے حوالے سے، کہ جی ہاں حکومت نے بڑی دھاندلی کی۔ اور پھر پی ٹی آئی نے تو بتایا جاتا ہے کہ جناب 5 بجے تک کا پولنگ کا وقت ہوتا ہے ظاہر ہے، اور 5 بجے تک جتنے ووٹرز
پولنگ اسٹیشن میں آ جاتے ہیں، جب تک وہ سارے ووٹرز ووٹ نہیں دے دیتے تو ظاہر ہے کہ پولنگ کا عمل جاری رہتا ہے، جو لوگ اندر آ جاتے ہیں۔ تو وہ پولنگ کا عمل بعض جگہ پہ اس طرح بھی جاری تھا جس پر بھی اعتراض کیا گیا۔ بہرحال جو پریس کانفرنس کی جماعت اسلامی کے ذمہ داروں نے اور پی ٹی آئی کے ذمہ داروں نے، اور دونوں کے جو الزامات اور توپوں کے جو رخ تھے وہ ظاہر پیپلز پارٹی کی طرف سے تھے، جس کے بعد جو پیپلز پارٹی کراچی ڈویژن کے صدر ہیں، صوبائی وزیر محنت سعید غنی صاحب، انہوں نے رات گئے پریس کانفرنس کی، اور سعید غنی کے ساتھ پریس کانفرنس میں جو تھے وہ سینیٹر اور پاکستان پیپلز پارٹی کے جو جنرل سیکرٹری ہے کراچی کے وقار مہندی صاحب، سندھ کے جنرل سیکرٹری، پاکستان پیپلز پارٹی سندھ کے جنرل سیکرٹری وقار مہندی صاحب، سینیٹر وقار مہندی جو اب ماشاء اللہ سے سینیٹر ہو چکے ہیں، اور نجمی عالم صاحب بھی موجود تھے، سعید غنی صاحب کے دائیں بائیں وقار مہندی اور نجمی عالم صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر ترین رہنما ہیں، اور ماضی میں جو بلدیہ عظمیٰ کراچی کا جو ایوان تھا اس میں پیپلز پارٹی کی طرف سے وہ اپوزیشن لیڈر بھی رہے بلدیہ عظمیٰ کراچی کی کونسل میں، تو نجمی عالم صاحب موجود تھے۔ تو یہ پریس کانفرنس سعید غنی صاحب نے بڑی ہنگامی طور پہ بڑے شارٹ نوٹس پہ بلائی، اور بڑی بھرپور پریس کانفرنس تھی، اور انہوں نے اس پریس کانفرنس میں ایک تو جماعت اسلامی کے اور پی ٹی آئی کے لوگوں کے جو الزامات تھے ان کا جواب دیا، اور بڑے بھرپور انداز میں سعید غنی صاحب نے جو ہے وہ اپنی پارٹی کا دفاع کرتے ہوئے یہ کہا کہ دیکھیے جی، الیکشن تو الیکشن ہوتا ہے، ہم تو جہاں جیتے ہیں وہاں ہم اپنی جیت، لیکن جہاں ہمیں جیت کی امید تھی وہاں سے بھی ہم ہارے، تو وہاں کا ہم اعلان کر رہے ہیں کہ جناب ہم ہارے ہیں وہاں سے، تو کہہ لیں گے جہاں جماعت اسلامی جیتی ہے وہ کہ ہمارے لیے وہ مشکوک ہے ان کی جیت، لیکن چونکہ وہ جیت گئے ہیں تو ٹھیک ہے، الیکشن ہے، الیکشن میں ایک کو ہارنا ہے اور ایک کو جیتنا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ جناب آپ جیت جائیں تو آپ جو ہے کہ وہ اپنی جیت کا اعلان کریں اور الیکشن کو آپ منصفانہ قرار دیں، لیکن جہاں سے آپ ہار جائیں وہاں کہیں جی دھاندلی ہوئی ہے۔ تو سعید غنی صاحب کا یہی کہنا تھا کہ جناب جہاں سے ہم آ رہے ہیں ہم تسلیم کر رہے ہیں کہ ہم ہار گئے، اور جہاں سے جماعت اسلامی کو کامیابی نہیں ملی ہے، پیپلز پارٹی کو کامیابی ملی ہے، تو وہاں سے پیپلز پارٹی کی کامیابی کو بھی جو ہے وہ مانا جائے۔ تو سعید غنی صاحب سے جب ہم نے فائنلی وہاں پوچھا کہ جناب یہ 11 یوسیز میں سے آپ نے کتنے یوسیز جیتی ہیں، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ جناب 11 یوسیز میں سے 5 یوسیز پہ پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار کامیاب ہوئے ہیں جو اب تک کے نتائج ہیں، جبکہ 4 یوسیز پہ پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار ہارے ہیں۔ انہوں نے اپنی شکست کا بھی اعلان کیا اور کہا کہ جہاں تک 2 یوسیز کا تعلق ہے تو وہاں ابھی رزلٹ مکمل طور پہ نہیں آیا ہے، وہاں کا رزلٹ بھی آ جائے گا تو ممکن ہے وہاں بھی دونوں میں سے ایک نشست پہ ہم کامیاب ہوں اور نہ بھی ہوں، کیونکہ رزلٹ نہیں آیا، لیکن جہاں کا رزلٹ آ گیا ہے اس کے مطابق ہم یہ بتا سکتے ہیں کہ 6 یوسیز میں سے 11 یوسیز میں سے 5 یوسیز جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی جیتی ہیں، 4 میں ہارے ہیں، 2 کا رزلٹ باقی ہے۔ تو یہ تو انہوں نے سعید غنی صاحب، جب ہم نے ان سے پوچھا کہ جناب سادہ اکثریت جو ہے جو بلدیہ عظمیٰ کراچی کا جو ایوان ہے اس میں 124 جو ہے وہ ووٹوں کی جو ہے وہ سادہ اکثریت ہے، تو وہ تو آپ کے پاس نہیں ہے، تو ان کا یہی کہنا تھا جناب وہ تو کسی کے پاس بھی نہیں ہے اس وقت، لیکن اگر سب سے زیادہ نشستیں ہیں تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس ہے۔ تو سعید غنی صاحب کا، نجمی عالم صاحب کا اور وقار مہندی صاحب کا یہی کہنا تھا کہ جناب اب تک جو پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس جو نشستیں ہیں وہ 104 ہیں، جو ابھی ضمنی الیکشن ہوئے جو اس میں جیتی وہ، اور جو ایک 6 کو یوسیز کا فیصلہ جو تھا وہ جماعت اسلامی نے وہاں الیکشن کمیشن آف پاکستان میں وہاں چیلنج کیا ہوا تھا، اور وہاں اس کی وہ ری کاؤنٹنگ ہوئی، اور اس ری کاؤنٹنگ میں بھی 5 یا 4 نشستوں پہ وہ بتا رہے تھے کہ 5 نشستوں پہ وہ جیت گئے ہیں، اور بعد میں پھر جماعت اسلامی جو ہے وہ سپریم کورٹ چلی گئی اور کہا کہ جی یہ ری کاؤنٹنگ بھی بند کرائی جائے، لیکن 5 کی چونکہ ہو چکی تھی اور اس میں پیپلز پارٹی جیت چکی۔ تو ان کا یہ کہنا تھا کہ تمام جو اب تک کی نشستیں ہیں، جو نتائج ہیں ان کو ملا کر، اور اس میں ان کا یہ کہنا تھا جو ہمارے اتحادی ہیں، مسلم لیگ نون اتحادی ہے، جے یو آئی مولانا فضل الرحمان گروپ جو ہے وہ ان کا اتحادی ہے، اور تو ان کا یہ کہنا تھا کہ اتحادی ملا کے آزاد امیدوار بھی اور ٹی ایل پی کو بھی وہ اپنے کھاتے میں وہ لے رہے ہیں کہ جی وہ بھی ظاہر ہے کہ ہمارے ساتھ آ جائیں گے، ہماری ان سے بات ہو۔ تو وہ یہ کہتے ہیں 104 تو ہمارے پاس ہیں، جو ظاہر ہے کہ جماعت اسلامی کے پاس نہیں ہے اور پی ٹی آئی کے پاس تو بالکل نہیں۔ ایک اور بات جو بڑی اہم بات کی
وہ تینوں جو ذمہ داران تھے پیپلز پارٹی کے، سعید غنی صاحب، نجمی عالم صاحب اور وقار مہندی صاحب، انہوں نے کہا جی پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں وہ ہم سے رابطے میں، بلکہ سعید غنی صاحب نے تو کھل کر یہ کہا کہ جناب پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں وہ اپنی پی ٹی آئی سے اتنے رابطے میں نہیں ہوں گے جتنے ہمارے رابطے میں. اور بعض جو پیپلز پارٹی کے ذمہ داران ہیں ان کا یہ کہنا تھا کہ جماعت اسلامی کے لوگ جو ہیں وہ بھی جو ہے نجی گفتگو میں وہ ہمارے سے اتفاق کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں جناب بالکل آپ صحیح ہے، اور حافظ نعیم صاحب جو ہے وہ بلا وجہ جو ہے وہ ڈٹ گئے. ظاہر ہے جب ہماری اتنی نشستیں نہیں ہیں تو میئر ہمارا نہیں آ سکتا. لوگ چاہ رہے ہیں مختلف، ایون جماعت اسلامی کے بھی بہت سے لوگ ہمارے سے رابطے میں جن سے دوستی آئے، نہیں وہ خود کہہ رہے ہیں کہ حافظ نعیم غلط کر رہے ہیں، ان کو یہ نہیں کرنا چاہیے. اس حوالے سے آپ کے ساتھ ہاں بالکل مجھ سے ڈسکشن میں رہتے ہیں کہ وہ ضد کر رہے ہیں، ہم کیا کریں کہ مجھے میں تو ہونڈا ہی لیسا. خود پیپلز پارٹی کے ذمہ داران کا کہنا ہے کہ جماعت اسلامی کے لوگ کہتے ہیں کہ کیا کریں، ہم خود تنگ ہیں کہ حافظ نعیم الرحمان صاحب جو ہے صرف اس بات پر ڈٹے ہوئے کہ نہیں میئر ہوگا تو ہمارا ہوگا اور میں ہی ہوں گا، جبکہ یہ بات اب نظر نہیں آتی اس لیے کہ اتنے ووٹ جماعت اسلامی کے پاس نہیں ہے. یہ خود پیپلز پارٹی کے لوگوں کا کہنا ہے کہ جماعت اسلامی کے لوگ یہ بات تسلیم کر رہے ہیں کہ حافظ نعیم الرحمان صاحب جو ہے وہ بلا وجہ ضد پڑے اڑے ہوئے. اب جہاں تک حافظ نعیم الرحمان صاحب کی بات ہے تو جناب یہ تو آپ کے علم میں ہے جولائی جو ہے 2022 میں پہلی مرتبہ ہونے تھے، وہ نہیں ہو سکے اور 3 مرتبہ ملتوی ہوئے. تو وہ پوری 6 مہینے تک جو کمپین چلائی ہے، سب سے مہنگی اگر کوئی انتخابی مہم چلائی ہے تو وہ جماعت اسلامی نے چلائی. بتایا جاتا ہے کہ اس پہ کروڑوں نہیں اربوں روپے خرچ ہوئے، اور جس میں حافظ نعیم الرحمان صاحب کا نام اسٹیبلش کیا گیا ایز اے میئر، بحیثیت میئر. اب الیکشن دیکھیے، الیکشن تو یہ جو پبلسٹی مہم سے تو آپ میئر نہیں بن سکتے، لیکن پبلسٹی میں مہم میں تو آپ نے اپنے آپ کو میئر بالکل ایسا لگا کہ جی آپ ہی میئر ہیں اور آپ اس سے نیچے آنے کو تیار ہی نہیں. لیکن دیکھیں کراچی کے ساتھ یہ ظلم کہ ایک تو بلدیاتی الیکشن جو ہے اتنی تاخیر سے ہو، کراچی کے لوگ سفر کر رہے ہیں تاخیر سے بلدیاتی الیکشن میں. چلیں اگر ہو گئے 15 جنوری کو الیکشن ہوئے تھے ملتوی ہوتے ہوتے بھی فائنلی، اب 15 جنوری کو بھی 5 مہینے جو ہے وہ الیکشن ہوئے ہو گئے، لیکن میئر کا الیکشن لٹکا ہوا. ہم نے اپنے چینل پہ جو پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں نجمی عالم صاحب، انہیں متعدد بار ہم نے ٹیلی فون لائن پہ لے کر ان سے گفتگو کی، تو نجمی عالم صاحب کا یہی کہنا تھا کہ جناب جو 15 جنوری کو الیکشن ہوئے تھے اس کے بعد اس اصولی طور پہ اس کے جو لوگ بھی کامیاب ہوئے تھے، جس جماعت کے بھی جتنے لوگ بھی کامیاب ہوئے تھے، الیکشن کمیشن کو چاہیے تھا کہ ان کے نوٹیفیکیشن الیکشن ہونے کے 2، 4، 5 دن بعد وہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیتا. لیکن نوٹیفیکیشن بھی 3 مہینے بعد ہوئے، 3 مہینے تک لٹکا کے رکھا گیا 15 جنوری کے الیکشن کو بھی 4 مہینے تک، اور وہ نوٹیفیکیشن نہیں کیے گئے. اور پھر اس بات سے مشروط کر دیا گیا میئر کے الیکشن کو کہ پہلے یہ جو 11 یوسیز ہیں ان کے الیکشن ہو جائیں. نجمی عالم صاحب نے ہمارے چینل پہ متعدد بار یہ بات کہی کہ دیکھیے جب قومی اسمبلی کے بھی الیکشن ہوتے ہیں تو جس دن الیکشن ہوتے ہیں وہ الیکشن ڈے ہوتا ہے، اور جس الیکشن میں جب رزلٹ آ جاتا ہے، نوٹیفیکیشن آ جاتا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے، تو پھر حکومت سازی کا عمل شروع ہو جاتا ہے. جتنے لوگ بھی جس جماعت کے جیتتے ہیں وہ باقاعدہ ایک قائد ایوان منتخب ہو جاتا ہے اور ایک قائد حزب اختلاف منتخب ہو جاتا ہے. جو الیکشن میں جن کو دھاندلی کے جس میں الزامات ہوتے ہیں، جہاں کہیں کوئی امیدوار کا انتقال ہو جاتا ہے یا جہاں پر بھی کوئی ٹیکنیکل مسئلہ آ جاتا ہے، الیکشن نہیں ہوتے تو وہ بعد میں ہوتے رہیں گے، جو ایک قانون ہے. اور الیکشن ٹریبونل اگر کہیں دھاندلی ہے، آپ کو شکایت ہے، تو اس کے لیے الیکشن کمیشن نہیں ہے بلکہ الیکشن ٹریبونل بنتے ہیں اور وہ فیصلہ کریں گے. لیکن اس معاملے میں نجمی عالم صاحب نے بار بار یہ کہا کہ یہ بہت، ہم نے خط بھی لکھا ہے، تاج حیدر صاحب نے خط لکھا تھا باقاعدہ الیکشن کمیشن کو کہ جناب الیکشن ہو چکے ہیں، جتنے بھی رزلٹ آ گئے آپ میئر کا الیکشن تو کرائیں، اور جو آ چکے ہیں رزلٹ اس کے تو نوٹیفیکیشن آپ جاری کریں. اور یہ 11 یوسیز کا مسئلہ آپ نے کیوں اٹکا دیا ہے میئر کراچی کے الیکشن سے؟ لیکن چلیں یہ بھی ہو گیا، آج وہ مرحلہ بھی طے ہو گیا. تو اب کوئی ایسی رکاوٹ نظر نہیں آتی ہے سوائے اس کے کہ جماعت اسلامی جن جگہوں سے ہاری ہے وہاں وہ ایک بار پھر کورٹ میں چلی جائے، عدالت. لیکن دیکھیے یہ عدالتی پروسیس، الیکشن ٹریبونل کا پروسیس یہ چلتا رہتا ہے. یہ نہیں کہ بالکل آپ اپنے حق کے لیے اور آپ انصاف کے لیے عدالت کا دروازہ بھی کھٹکھٹائیں اور الیکشن ٹیبل میں بھی جائیں، لیکن جو اب تک رزلٹ آ چکے ہیں
اس کے مطابق میئر کا الیکشن ہونے چاہیے. آپ کراچی کے لوگوں کو کس بات کی سزا دیں گے؟ میئر کوئی بھی آئے, جماعت اسلامی کا آئے, پیپلز پارٹی کا آئے, پی ٹی آئی کا آئے, کراچی کو جو ایک لاوارث شہر ہے, بغیر میئر کے یہ شہر ہے, تو کم از کم کوئی میئر تو آئے. اور جس کے پاس جتنے ووٹ ہوں گے, جو سادہ اکثریت حاصل کر لے گا, تو اس وقت جو صورتحال نظر آتی ہے وہ یہی نظر آتی ہے کہ اس وقت سب سے زیادہ اگر سیٹیں ہیں تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس ہے, اس کے اتحادی ملا کر. پھر پیپلز پارٹی کا یہ دعویٰ ہے, اور یہ دعویٰ یہ آج تو کیا ہی ہے پریس کانفرنس میں سعید غنی صاحب نے, لیکن اگر آپ ہمارے چینل تھنک ٹی وی کی ویڈیو 1 مہینہ پہلے کی, 2 مہینہ پہلے کی, 3 مہینہ پہلے کی بھی آپ ویڈیو ہماری اٹھا کے دیکھ لیں, تو نجمی عالم صاحب نے تھنک ٹی وی سے ٹیلی فونک انٹرویو میں بار بار یہ کہا ہے کہ پی ٹی آئی کے جو یو سی چیئرمین ہیں ان کی ایک بہت بڑی تعداد ہم سے رابطے میں, اور ان کا یہ کہنا ہے کہ بھائی ہمیں تو کام چاہیے, اور کام ظاہر ہے سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے. اگر ہم جماعت اسلامی کے ساتھ ان کا ہمارا, اور یہ بات آپ کو یاد ہوگا کہ فواد چودھری صاحب بھی بہت شروع میں یہ کہہ چکے کہ ہمارا جماعت اسلامی سے کوئی اتحاد نہیں ہوگا, نہ کوئی اتحاد ہوگا. تو یہاں کے جو مقامی جو یو سی چیئرمین ہیں پی ٹی آئی کے, وہ کوئی بھی جماعت اسلامی کے ساتھ اتحاد نہیں کرنا چاہتے. اب یہ ہے کہ پیپلز پارٹی پی ٹی آئی سے اتحاد نہیں کرنا چاہتی, جو پیپلز پارٹی کی بھی ایک ضد ہے کہ بھائی پی ٹی آئی سے کیسے اتحاد کر لے وہ. لیکن پیپلز پارٹی کا یہ کہنا ہے کہ اگر پی ٹی آئی کے یو سی چیئرمین کی ایک بہت بڑی تعداد ذاتی حیثیت میں اگر وہ ہمیں سپورٹ کرنا چاہتی ہے تو ہم کیسے منع کر سکتے ہیں, ہم کیسے انکار کر سکتے ہیں. پھر یہ بھی ایک ٹیکنیکل بات بتائی تھی اپنے ایک ٹیلی فونک انٹرویو میں نجمی عالم صاحب نے کہ جناب اگر پی ٹی آئی کے لوگوں کی اکثریت اگر یہ فیصلہ کر لیتی ہے کہ اسے پیپلز پارٹی کے ساتھ جانا ہے اور ووٹ دینا ہے, تو وہ پھر قانونی طور پہ بھی وہ اس کا ان کو اختیار اس بات کا مل جاتا ہے. قانونی ایک جو رکاوٹ ہے وہ بھی نہیں رہ گئی اگر بڑی تعداد آ جاتی ہے. تو ناظرین, ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ کراچی کا اگلا میئر جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی سے ہوگا. بالکل, اگر کسی کو ظاہر ہے کہیں شکایت ہے دھاندلی کی, کسی اور چیز کی, جو یقیناً ہر الیکشن میں ہوتی ہے, تو وہ ظاہر ہے اس کے لیے الیکشن ٹریبونل بھی کھلیں, کورٹ عدالتیں بھی کھلی ہیں. لیکن جو رزلٹ آ گیا اس کے مطابق اب الیکشن میئر کا بہت جلد ہوگا اور ہونا چاہیے. اور جو نظر آ رہا ہے, جو اب تک کی تعداد ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی تعداد سب سے زیادہ ہے, اور ان کے اتحادی ہیں جس میں مسلم لیگ نون, جے یو آئی ایف اور جو دیگر جو بھی لوگ ہیں, پھر پی ٹی آئی کے لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے. تو بالکل واضح نظر آ رہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا جو ان سے تعلق رکھنے والا میئر ہوگا. اب میئر وہ ہوگا کون, یہ ہم آپ کو پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ اس وقت جو یو سی چیئرمین ہیں نجمی عالم صاحب, وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر ترین رہنما ہیں, اور جو قانون ہے, جو بلدیاتی قانون کے تحت یو سی چیئرمین ہی جو ہے وہ میئر کراچی کا امیدوار بن سکتا ہے. ویسے تو کوئی اور بھی طریقہ اختیار کر کے کسی کو ایک سیٹ سے جو ہے وہ استعفیٰ دلا کر پاکستان پیپلز پارٹی کسی بھی نئے آدمی کو جو ہے وہ ضمنی الیکشن لڑا سکتی ہے اور اس کو میئر کا کینڈیڈیٹ بنا سکتی ہے. لیکن چونکہ نجمی عالم صاحب جو اس وقت کراچی واٹر اینڈ سیویج بورڈ کے وائس چیئرمین بھی وہ تھے پچھلے دنوں, اب بھی شاید ہیں, تو اور سینئر ترین ممبر ہیں اور اپوزیشن لیڈر بلدیہ کراچی کے کونسل کے عوام میں رہ چکے ہیں, اور پیپلز پارٹی کی طرف سے بہت سینئر پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں, اور پہلے دن سے وہ پیپلز پارٹی میں. تو زیادہ تر امکان اس بات کا ہے کہ پیپلز پارٹی کی طرف سے نجمی عالم صاحب امیدوار ہوں گے. اگر وہ نہیں ہوں گے تو کوئی نیا بھی آ سکتا ہے, مرتضیٰ وہاب بھی ہو سکتے ہیں, لیکن ان کو یو سی کا الیکشن جو ہے وہ لڑنا پڑے گا, کوئی سیٹ خالی ہوگی. لیکن آج پیپلز پارٹی کے جو صدر ہیں کراچی کے سعید غنی صاحب, انہوں نے یہ واضح طور پہ کہا ہے کہ میئر کے امیدوار کا فیصلہ ہماری پارٹی کی قیادت کرے گی, بلاول صاحب کریں گے, یقیناً فیصلہ وہی کریں گے. لیکن جو اندازہ ہے, جو اشارے ہیں, وہ اسی بات کے ہیں کہ ایک بہت ہی منجھے ہوئے بلدیاتی نمائندے ہیں اور سیاسی ورکر ہیں منجھے ہوئے نجمی عالم صاحب. اور دیکھیں پیپلز پارٹی نے کراچی سے تعلق رکھنے والے اپنے لوگوں کو آگے لانا شروع کر دیا ہے. اس کی ایک بہت بڑی مثال تو یہی ہے کہ جو وقار مہندی جو سینئر ترین کارکن ہیں ان کو سینٹ کے ایوان میں پہنچایا ہے, یہ بہت بڑی بات ہے. اسی طرح مرتضیٰ وہاب کو اگر ایڈمنسٹریٹر بنایا تھا تو فوزیہ وہاب
ان کی جو والدہ تھی وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سینئر ترین رہنما تھی اور MNA بھی رہیں، اور ان کے صاحبزادے کو انہوں نے نہ صرف وزیر اعلیٰ سندھ کا جو ہے وہ ایڈوائزر جو ہے بنایا، مشیر قانون اور ایڈمنسٹریٹر بھی۔ تو اب پیپلز پارٹی نے ظاہر اس عرصے میں گزشتہ 8-10 سال کے عرصے میں بہت سا کام اور کسی نے نہیں کیا، ظاہر ہے پیپلز پارٹی نے تو کام کیا ہے اور نظر آ رہا اس کا کام جو بھی ہے۔ اور اب پیپلز پارٹی اور کوئی بھی میئر آ جائے، اگر جماعت اسلامی، اول تو میئر جماعت اسلامی کا آ نہیں سکتا، ان کے پاس نمبرز پورے نہیں، آ نہیں سکتا، خود جماعت اسلامی کے لوگ بھی یہ کہتے ہیں کہ نہیں ٹھیک ہے پیپلز پارٹی کا آ جائے۔ اب اگر ایک بار سوال کا جواب دیتے ہوئے سعید غنی صاحب نے یہ کہا کہ دیکھیں ہمارے دروازے جماعت اسلامی سے بات چیت کیا بلکہ ساری جماعتوں سے بات چیت کے لیے اب بھی کھلے ہوئے، لیکن اگر جماعت اسلامی کہتی کہ میئر ہمیں دے دو تو وہ تو نہیں ہو سکتا۔ ہاں ہم چونکہ مل کے کام کرنے کو تیار ہیں، جماعت اسلامی آ جائے، ہم ڈپٹی میئر جو ان کا بنتا ہے وہ ہمیں دے دیں گے، اچھا ہے مل کے کام کر لیں گے۔ اس وقت کراچی کے مفاد میں ہے کہ مل کر کام کیا جائے۔ تو ناظرین، ہم نے آج سعید غنی صاحب نے جو پریس کانفرنس کی وہ اس کی ساری تفصیل بھی آپ کو ہمیں بتائی، اور ہم آپ کو مزید اس کی تفصیل، اور جو ہم نے تھنک ٹی وی سے جو بات چیت کی ہے سعید غنی صاحب نے اور نجمی عالم صاحب نے اور سینیٹر وقار مہندی نے، وہ بھی ہم آپ کو ان سے بات چیت جو ہے وہ بھی آپ کو ہم سنواتے ہیں۔ لیکن یہ اب تک کی جو صورتحال ہے اور یہ بڑا اہم مرحلہ تھا، اور وہ جو کہتے ہیں کہ تھا جس کا انتظار وہ شاہکار آ گیا، تو وہ شاہکار جو ہے وہ میئر کراچی کی صورت میں جلد آپ کے سامنے آئے گا، اور جیسے تیسے بھی اس شہر کے آنسو جو ہے جسے کہنا چاہیے، یہ جو لاوارثی کا جو مسئلہ ہے وہ شاید جو ہے کم از کم ایک میئر آ جائے گا، وہ چاہے جیسے بھی الیکشن ہوئے ہوں، چاہے جن جن لوگوں نے بھی حصہ لیا ہو، تو کم از کم ایک کراچی کو ایک میئر مل جائے گا۔ اور اس کے نتیجے میں چونکہ اب سندھ حکومت کے پاس سارے اختیارات ہیں، سارے فنڈ ہیں، تو یقیناً سندھ حکومت جب اس پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والا میئر ہوگا تو اسے یہ رونا نہیں رونا پڑے گا کہ جناب میں 4 سال تک وہ یہ نہیں روئے گا کہ آخر میں آ کے یہ نہیں کہے گا جناب میرے پاس تو اختیار ہی نہیں۔ ضرورت اس بات کی اگر میئر کراچی پیپلز پارٹی کا آ جاتا ہے تو پیپلز پارٹی کو اور زیادہ بہتر اور بھرپور انداز میں نہ صرف کراچی کے لیے بلکہ پورے سندھ کے لیے کام کرنا پڑے گا، لوگوں کو ریلیف دینا پڑے گا۔ تو ناظرین، یہ ہماری آج کی گفتگو، اور ساتھ ساتھ ہم آپ کو جو ہماری گفتگو ہوئی ہے سعید غنی صاحب، وقار مہندی اور نجمی عالم صاحب، ان کی گفتگو بھی سنوائیں گے۔ تو اس کے ساتھ ہی اس سے پہلے کہ میں آپ سے اجازت دوں، میری آپ سے یہی گزارش ہوگی کہ آپ تھنک ٹی وی HD کو سبسکرائب کر لیں، اپنے دوستوں میں شیئر کریں اور لائک کریں۔ اس کے ساتھ ہی آج کی اس نشست سے صابر علی کو اجازت، اللہ حافظ۔ نہیں، میئر کے نمبرز ہمارے ان شاء اللہ تعالیٰ پورے ہو جائیں گے، اور ٹاؤنز بھی جو ہمارے 12-13 بن رہے ہیں وہ ہم اپنے اس پہ بنا لیں گے، ہمیں کسی کی ضرورت نہیں اس میں۔ کے لوگوں کو کیسے آپ لیگلی طور پہ وہ کریں گے؟ نہیں، ہم کسی کو نہیں کر رہے جی، وہ لوگ چاہتے ہیں کراچی میں کام ہو، اس لیے وہ سمجھتے ہیں کہ جماعت اسلامی نے یہ نہیں مانے نتائج تو کیا کریں گے؟ نہیں تو وہ کورٹ میں چلے جائیں، پہلے بھی گئے تھے کورٹ میں، عدالت میں چلے جائیں۔ پیپلز پارٹی کو میئر کراچی کے لیے کتنے ووٹوں کی ضرورت ہے؟ دیکھیں جی، 246 کا ایوان ہے، آج جو الیکشن ہوا ہے اس میں 246 کا ایوان یہ نتائج کے بعد مکمل ہو جائے گا۔ تو ویسے تو سادہ اکثریت جو بنتی ہے وہ تو 124 بنتی ہے، لیکن انشاءاللہ ہمارے اتحادی اور ہمارے جو دوست ہیں مل کے انشاءاللہ یہ ٹارگیٹ پورا کر لیں گے۔ اب ریزرو سیٹوں کا الیکشن ہونا ہے، ریزرو سیٹیں ہو جائیں گی تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری جو تعداد ہے وہ تقریباً کوئی 150 سے اوپر اس میں آ جائے گی۔ تو انشاءاللہ ہم اس شہر کے اندر اگلا میئر بنانے جا رہے ہیں، اور آپ دیکھیں گے کہ ہمارے تو ووٹ ہیں لیکن شاید ایک سرپرائز بھی ملے گا کہ آپ دیکھیے گا کہ ہم پہ مخالفین بھی کتنا اعتماد کریں گے۔ اللہ جو میئر بنانے جا رہے ہیں اس کا بھی ذرا کچھ ڈسکلوز کرتے ہیں۔ بس پیپلز پارٹی کے چیئرمین تو آپ کا ایک ہی ہے، نہیں، سینئر ترین آدمی۔ جو بھی ہے وہ بھی ہے، اور دوست بھی ہیں، وہ لیڈرشپ فیصلہ کرے گی، اور انشاءاللہ وہ فیصلہ بھی جلد سامنے آ جائے گا۔ ہم نے 15 تاریخ کو بھی جنوری کو ہم پہ اعتبار کیا تھا، آج بھی اسی اعتبار کا تسلسل ہے کہ ہمیں یہ پھر آج کامیابی ملی ہے۔ میئر کے لیے آپ کو جو ووٹوں کی ضرورت ہے سادہ اکثریت ہے، تو وہ تو ابھی آپ کے پاس نہیں ہے۔ وہ کسی کے پاس بھی نہیں ہے، لیکن سب سے کم فرق ہمارا ہے، اور جب کم فرق ہے تو اس کو ہم پورا بھائی لوگ چاہ رہے ہیں مختلف، ایون جماعت اسلامی کے بھی بہت سے لوگ ہمارے سے رابطے میں جن سے دوستی آئے لوگ بیٹھ نہیں سکتے، یہ تو نہیں، وہ خود کہہ رہے ہیں کہ حافظ نعیم غلط کر رہے ہیں، ان کو یہ نہیں کرنا چاہیے۔ اس حوالے سے آپ کے ساتھ ہیں۔ ہاں بالکل، مجھ سے ڈسکشن میں رہتے ہیں کہ وہ ضد کر رہے ہیں، ہم کیا کریں کہ مجھے میں تو ہونڈا ہی لیسا۔ چینل تھنک ٹی وی HD کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز پر وقت آپ تک پہنچ سکیں۔ شکریہ۔